دراصل اللہ بات میں کر رہا ہوں دل سے سبحان اللہ کہنا، مگر بات سننا ہے، پر بات بڑی غور سے سننا۔ اللہ کا نبی بھی اللہ کا نبی جو ہوتا ہے، اللہ کا رسول جو ہوتا ہے، اس کی عادت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کی مشیت پہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ نواسے کی قربانی کربلا میں ہو رہی ہو، جیسے بیٹے کی قربانی وہ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کی مشیت پہ کیا ہوتے ہیں؟ راضی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ تیسرے دن آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کے دن میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے اس تیسرے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ پہلے دن کو یوم ترویہ، بتائیے بولیے، دوسرے دن کو یوم عرفہ اور تیسرے دن کو یوم نحر، اس لیے کہ آپ نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ میں نے بیٹے کو کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا۔ اس کے بعد انی ارا فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ارا جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ انی رأے تو میں نے دیکھا؟ بھائی جب وہ بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے، تو اسی رات خواب دیکھا تھا نا، تو وہ مقتضا حال یہ ہے کہ فرما دیتے انی رأے تو میں نے رات دیکھا خواب کے اندر، فرما انی ارا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ مضارع کا صیغہ کو ارشاد فرما، اس لیے کہ مسلسل چونکہ خواب آ رہا تھا، مسلسل تینوں راتیں چونکہ خواب آ رہا تھا، اس لیے فعل ارا جو ہے، ارا کا جو فعل ہے فعل مضارع ہے، فعل مضارع تجدد اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے انہوں نے ماضی کے بجائے مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ ایک رات نہیں میں 3 راتوں سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس پر یہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا فنظر ماذا تری، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ ذرا ایک جملہ بول رہا ہوں، جملہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے اور جملہ بڑا اونچا ہے، اگر جتنا اونچا جملہ ہے اتنی اونچی سبحان اللہ کہو تو میں تمہیں سنا دوں، مگر جملہ سنو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کا نبی ہم جیسے وہ جن کے خواب بھی وحی الہی بن جائے وہ اللہ کا نبی، تم اللہ کے نبی جیسے کیسے ہو؟ اور میں خواب دیکھا تو اس وقت جب خواب وحی الہی ہوتا ہے تو پھر بیٹے سے مشورے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیوں فرمایا فنظر ماذا تری، یہ آپ بتائیے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مشورہ پہ کیوں لیا؟ فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنے کا مقصد کوئی غور و فکر نہیں کرنا تھا کہ فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ مشورے کرنے کا مقصد غور و فکر نہیں کرنا تھا کہ فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے، یا اللہ کا نبی اللہ کی مشیت پہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ تو ہو چکا کہ ایسے کرنا ہے، لیکن مشورہ کیوں دیا؟ دراصل وہ اپنے بیٹے کے صبر کو دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جواب وہی دے گا جیسے انہوں نے کہا، مگر صبر کا مقام کیا ہے؟ کیا وہ فی الفور جواب دیتا ہے یا وہ تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتا ہے؟ دراصل بیٹے کی حالت کو وہ جان رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل کو جواب فی الفور دیا کرتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا۔ کوئی توقف نہیں کیا، کوئی تاخیر نہیں کی، کوئی دیر نہیں کیا، کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان دیر مت کیجئے، جیسے خدا نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے، میری گردن بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ دراصل یہ مشورہ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیکھنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بیٹے کی استقامت کو دیکھتے، بیٹے کے صبر کو دیکھتے، تو وہ بیٹا باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ وہ بیٹا باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ دراصل جب انہوں نے دیکھا کہ مشکلات پہ صبر کر رہا ہے، یہ مشکلات پہ صبر کر رہا ہے، استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے،
جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو ان بیٹا ویسے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ویسے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، مگر استقامت صبر پر جب استقامت کو دیکھا تو حضرت ابراہیم کے دل میں بیٹے کا مقام اور بڑھتا چلا گیا کہ انہوں نے کسی تاخیر کا، کسی توقف کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ کتنی چھوٹی سی عمر ہے، 13 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر ہے۔ جب بیٹے کو توقف نہیں دیکھا، تاخیر پر نہیں دیکھا، فی الفور کہا کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں کر جائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اگر اللہ کی اطاعت میں تاخیر نہ کرے، چاہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بات آ جائے، تو جب بیٹا اس مقام پر پہنچتا ہے تو اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جایا کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ گھر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں یا ابت کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، جو یوں بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی، کہہ سکتے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو اے اللہ کے نبی، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، یہ نہیں کہا یا ابت، اے میرے بابا جان، یعنی اس میں انسیت ہے، اس میں والد کی تعظیم ہے، اس میں والد کی توقیر ہے، ہوں آپ کا بیٹا، آپ میرے بابا عظیم ہیں، ہائے ہائے جملہ میں بول رہا ہوں اب میں نہیں کہوں گا، تیرا تو سبحان اللہ کہے، تیرا دل کہے گا، یعنی انسیت ہے بابا کے ساتھ۔ یہاں یہ نہیں کہا اللہ کے نبی جو کچھ حکم دیا ہے وہ کر گزریے، کہا ہے میرے بابا جان کہہ کر وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ میرا بابا کائنات میں کس قدر عظمت کی بنیاد پر ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے توقف اور تاخیر کا وہ مظاہرہ نہیں کر رہے، بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار ہے، اس کا بابا بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، فرمایا کہ انشاءاللہ من الصابرین، کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، اور دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے اپنی اطاعت سے اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، سر خم تسلیم کر دیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے جب آپ قریبی بندے کو جب آپ کہیں گے یہ حکم مان لو، اور حکم بڑا مشکل ہو، اور وہ سوچے بھی نہ، آپ کے مشکل حکم پر فوراً کہیں میں عمل کر دوں گا، تو آپ تو اس مقرر پر فخر کریں گے نا کہ مجھے فخر ہے اس کی دوستی پر، مجھے فخر ہے اس کے قرب پر، اس نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کیا۔ فلما اسلم کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ دونوں اللہ کی اطاعت کے لیے دونوں نے سر خم تسلیم کر لیا، گویا اللہ خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے کہ دونوں نبی باپ اور بیٹا کس قدر عظمت کی بلندیوں پر ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جو مشکل ترین کام ہے سر خم تسلیم کر رہے ہیں، وہ سر خم تسلیم دونوں نے کیا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اسلمہ کا لفظ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ تو چنانچہ آگے چلتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جبین کو جھکا لیا۔ اب یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ یہاں دراصل پیشانی کے دونوں کناروں کو جبینین کہتے ہیں،
یہ پیشانی کے دونوں کنارے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبینین کہتے ہیں. اور درمیانی حصے میں درمیانی حصہ اس کو جہاں جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں. میرے خیال میں تم تھک گئے ہو تو میں بھی تھک گیا. میں چاہتا ہوں قرآن سے باتیں ثابت کروں تاکہ تم سمجھ جاؤ. دیکھیں جو درمیان کے اندر حصہ ہوتا ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں، اور جو پیشانی کے جو کنارے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبین کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی وہ پیشانی اس پر زمین پر ٹکی ہوئی نہیں تھی. پیشانی کا ایک کنارہ زمین پہ ٹکا ہوا تھا اور سر بیت اللہ کی طرف تھا. کس کی طرف تھا؟ بیت اللہ کی طرف تھا. چہرہ کس کی طرف تھا؟ بیت اللہ کی طرف تھا. اور اس طریقے سے اپنے بیٹے کو کیا کر رہے تھے؟ بولیے، ذبح کر رہے تھے. قرآن مجید نے جبین کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے بعد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. جب انہوں نے ذبح کرنے کے لیے چھری کو رکھا، میں عید پر اس کو بیان کروں گا پورے واقعے کو، لیکن قرآن مجید کے ایک لفظ پر آج بحث کر رہے ہیں. جب انہوں نے بیٹے کو رکھا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب کیا کیا ہے؟ سچا کر دکھا. انا کذالک نجزی المحسنین، فرما کہ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ عطا کر دیتے. نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ عطا کر. یہاں محسنین کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب کیا کر دکھایا ہے؟ سچا کر دکھایا. اب دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے خواب کے سچا کر دیکھنے کی تائید و تصدیق بھی اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے. اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دکھایا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اس پر تفصیلاً بحث میں کروں گا، بس آخری بات عرض کر کے رخصت چاہتے ہیں. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے یہ عرض کیا تھا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے عظیم بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا، اس لیے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا بڑا مشکل ہے. بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا بڑا مشکل ہے، اس لیے پٹی باندھ لیجیے گا. ایک طرف اللہ کو حکم ہے، ایک طرف شفقت پدری بھی ایک حقیقت ہے نا، شفقت پدری بھی ایک حقیقت ہے. پٹی باندھ لیجیے گا. دوسرا میرے جسم کو رسی سے باندھ لیجیے گا کہ کہیں میں حرکت نہ کروں. جب میرے گلے پہ چھری چلے تو میرا جسم متحرک نہ ہو جائے، کہیں میں حرکت نہ کر بیٹھوں تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے. واہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، واہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تیسری نصیحت یہ ہے کہ میری خون آلودہ کرتا جس پر خون آ جائے میری والدہ کو نہ دکھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خون کو دیکھیں ان پہ کیا گزری. اس کے بعد پھر انہوں نے اگلا کا مرحلہ طے کیا. اللہ رب العزت سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے. یہ جامع مسجد النور کے گراؤنڈ